لا شریک لہ، جس کا کوئی شریک نہیں، نہ ذات میں نہ صفات میں نہ افعال میں۔ کہتا ہے پتہ نہیں کہ نماز قصر نماز کا معنی یہ ہوتا ہے کہ 4 رکعت والی 2 رکعت پڑھیں گے، سنت اور نفل معاف ہوتی ہے، لیکن واجب وتر واجب ہیں وہ پڑھنے ہوں گے۔ باقی ظہر کی 2 رکعت، عصر کی 2 رکعت، عشاء کی 2 رکعت، مغرب کی 3 ہی رہیں گی اور فجر کی 2 ہی رہیں گی۔ کبھی آپ کو یہ بھی سنا ہے یا کسی پیر نے بتایا ہے کہ آخر اس نماز کی یہ اتنی رکعتیں کیوں ہیں؟ کہ فجر کی 2 ہیں، ظہر کی 4 ہیں، عصر کی 4 ہیں، پھر مغرب کی 3 ہیں، پھر عشاء کی 4 ہیں۔ اصل وجہ اس کی یاد رکھیں گے یہ ہے کہ آدم علیہ السلام کو جب دنیا میں اتارا گیا، توبہ قبول ہو گئی، رات کی ظلمت تھی، تاریکی تھی، تو آپ نے 1 رکعت تو اس تاریکی کی وجہ سے پڑھی، اب صبح نکل آئی تو 1 رکعت صبح کی روشنی کے لیے، شکر کے لیے پڑھی۔ تو یہ 2 رکعت کی ابتدا حضرت آدم سے ہے۔ اس کے بعد ظہر کی 4 رکعت تھی، تو اس کی ابتدا حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ہے کہ انہوں نے جب اپنے بیٹے کے لیے قربانی کے لیے اللہ نے حکم دیا، بیٹے کی قربانی کے لیے تیار ہوئے، اس پر شکرانے کے طور پر اللہ نے قربانی قبول کر لی، پر جنت سے فدیہ بھی بھیج دیا، انہوں نے یہ 4 رکعت بطور شکرانہ ادا کی۔ پھر یہ ہے کہ عصر کی نماز کی جو وجہ ہے اس کے لیے بھی علماء نے لکھا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے 4 رکعتیں ادا کی۔ ایک تو اللہ کے شکر میں ادا کی کہ اللہ نے ان کی حفاظت فرمائی، اللہ نے ان کو کامیاب فرمایا، ان کی قوم کی حفاظت فرمائی، دشمن کو غرق کر دیا، تو اس شکرانے میں آپ نے 4 رکعت پڑھی۔ تو یہ 4 رکعت جو ہیں ان کی ہیں عصر کی۔ اور مغرب کی جو 3 رکعت ہیں وہ حضرت یونس علیہ السلام نے پڑھی تھی، کیونکہ وہ 3 مشکلات سے نکلے تھے کہ ایک تو رات کا اندھیرا تھا، مچھلی کے پیٹ کا اندھیرا تھا، پھر ان کی غلطیوں کا اندھیرا تھا، فی ظلمات ثلاث، جب اللہ نے نکالا تو اللہ کے شکر میں 3 رکعتیں ادا کی۔ تو حضرت یونس علیہ السلام نے 3 رکعتیں پڑھی ہیں۔ پھر اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس شکر میں کہ اللہ نے ان کو رسول بنایا، کلمۃ اللہ بنایا، آسمانوں پہ اٹھایا، انہوں نے اپنی الوہیت کی نفی کی، والدہ کی الوہیت کی نفی کی، اللہ کی الوہیت کا اس بات کیا، اس پر انہوں نے 4 رکعتیں ادا کی۔ تو یہ عشاء کی 4 رکعتیں ہوئیں، انہوں نے نفل شکرانے کے طور پہ پڑھی تھی، اللہ کو ان کی عبادت پسند آئی تو حضور کی امت پہ فرض کر دی۔ لا شریک لہ، جس کا کوئی شریک نہیں، نہ ذات میں نہ صفات میں نہ افعال میں۔